السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، گزشتہ قریب ایک ہفتے سے ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جہاں ایک طرف بھارت نے ہماری سرحدوں پر یعنی LOC پہ بہت دباؤ بڑھایا ہوا ہے، مختلف جگہ سے اپنی لگائے ہوئی تاریں کاٹ کے وہاں پہ انہوں نے براہموس اور سپائکس میزائل نصب کر دیے ہیں، اینٹی ٹینک میزائل نصب کر دیے ہیں۔ سیالکوٹ سیکٹر میں بھی ایسا کیا جا رہا ہے۔ چونڈا کی تو کچھ تصاویر بھی آپ کو شاید فیس بک پہ یا میڈیا پہ دیکھنے کے لیے مل جائیں گی، لیکن پاکستان کی طرف سے بڑی پراسرار سی خاموشی چھا رہی ہے۔ حالانکہ وہ مختلف طرح کے دعوے کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ اسٹرائک کی ہے تو ہم نے ادھر وادیہ نیلم پہ خدا نخواستہ قبضہ کر لیا، خاک میں بدم ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان کی طرف سے بڑی خطرناک قسم کی بمباری ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے، جس کی وجہ ظاہر ہے انڈیا اپنا جو اندرونی پریشر ہے وہ ریلیز کرنے کے لیے ایسی حرکتیں تو کرے گا ہی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب بڑی عجیب و غریب صورتحال یہ بن رہی ہے ناظرین کہ انڈیا کے اندر ان کے یہ ترمیمی شہری ایکٹ کی وجہ سے جو کچھ صورتحال ہے 7 اسٹیٹوں میں، تو انڈیا کے بغاوت کی صورت ہے۔ ابھی تازہ ترین جوتا جو BJP کے منہ پہ پڑا ہے وہ جھارکھنڈ میں ان کی شکست ہے۔ اس سے پہلے وہ ادھر مہاراشٹر میں بھی اپنے الیکشن ہار چکے ہیں، اب وہ جھارکھنڈ میں بھی بہت بری طرح پٹے ہیں۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ یہ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو تحریک مسلمانوں نے شروع کی تھی، اس میں دلت، اس میں چھوٹی جاتی کے ہندو، اس میں عیسائی اور خصوصاً سکھ مکمل طور پہ شامل ہو چکے ہیں، اور یہ تحریک روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جتنا بھی ہمیں سوشل میڈیا پہ اس وقت بھارت کی طرف سے جو کلپس موصول ہو رہے ہیں نظر آتے ہیں، ان میں مسلمانوں کے کم اور غیر مسلموں کے زیادہ ہیں۔ یعنی وہ یہ بات محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو اس نے مسٹر مودی اور امیت سنگھ نے جو یہ ظالمانہ اقدام کیا ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ان کے لیے بھی بربادی کا باعث بننے والا ہے۔ اچھا ناظرین، یہ تو صورتحال ہے انڈیا کے اندر کی۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ خدا جانے روئے زمین کی کون سا ذلیل ترین انسان ہے جو جس کو اللہ نے انڈیا میں حکومت دے دی ہے، اور کیا مسلمانوں کا ہے اور جو چھوٹی جاتی کے ہندو ہیں اور دلت ہیں اور سکھ، یعنی جتنے بھی غیر برہمن ہیں، ان کے کیا گناہ ہیں جس کی انہیں سزا دینے کے لیے یہ 2 بندے ان پہ امیت شاہ اور مودی مسلط کر دیے ہیں۔ ان ظالموں نے پہلے تو مسلمان بچیوں کی ٹانگیں توڑی، ان کے پاؤں توڑے، ان کے بازو توڑے، اسی طرح مسلمان بچوں کے ساتھ کیا، درجنوں اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ اب انہوں نے ایک ایسا گھناؤنا اقدام کیا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کرنا شروع کر دیں۔ الزام کیا ہے کہ جی آپ ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں بھئی جو لوگ وہاں جلوس میں شامل ہیں ان میں تو ہندو بھی بہت ہیں، ان میں تو سکھ بھی بہت ہیں، ان میں تو عیسائی بھی بہت ہیں، یہ مسلمانوں کی ہی تم جائیدادیں کیوں ضبط کر رہے ہو؟ ظاہر ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو اس گیم سے نکال لیں۔ وہ تو پاگل ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ جاگرتی کہاں سے گئی؟ یہ تو وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کشمیر بھارت کا ٹوٹ انگ ہے، ان کو کس نے اس راستے پہ ڈال دیا؟ وہ تو پاگل ہو گئے ہیں بیچارے۔ اس پاگل پن میں وہ کیا کیا حرکتیں کر رہا ہے یہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ عین ممکن ہے کہ بھارتی وزیر اعظم انتہائی گھناؤنا اقدام کرتے ہوئے کوئی فالس فلیگ آپریشن نہ کر دے۔ فالس فلیگ آپریشن ناظرین یہ ہوتا ہے کہ جب جس طرح انہوں نے پلوامہ میں کیا تھا، میں نے اس پہ اپنی کتاب گنگا سے پلوامہ تک بھی لکھی ہوئی ہے، جس میں ان تمام آپریشن کی ڈیٹیلز لکھی گئی ہیں۔ یہ آپریشن بھارتی حکومت خود کرتی ہے، اپنے لوگوں کو خود مارتی ہے، دھماکے خود کراتی ہے، مندروں پہ حملے خود کراتی ہے، مسجدوں پہ حملے خود کراتی ہے، اور نام مسلمانوں کا لگا دیتی ہے، جس طرح کہ انہوں نے وہ ٹرین جلائی تھی، اور ایسے درجنوں واقعات ہیں۔ یہ آپ میں میری کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ اب یہ بندہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ لوگ کیا کیا کر گزریں گے کوئی سوچ نہیں سکتا۔ ایسی گھٹیا
اور ایسی فاسسٹ سوچ، ایسا فاسسٹ اور درندوں کی خصلت رکھنے والے انسان آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے جتنے یہ RSS کے لوگ ہیں. خدا کی پناہ، خدا جانے یہ انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کے کن گناہوں کی سزا ہے. ناظرین، میں صرف آپ سے ایک بات کہتا ہوں، قائد اعظم نے کہا تھا کہ مسلمان جو انڈیا میں رہ گئے ہیں جب تک زندہ رہیں گے یہ ثابت کرنے کے لیے زندہ رہیں گے کہ ہم انڈیا کے وفادار ہیں. دیکھ لیجیے آج وہ وقت آ گیا. میں آپ کو بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ قائد اعظم کی بصیرت کو سلام کریں، اور یہ ملک اللہ نے ایسے ہی ہمیں نہیں دے دیا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس ملک نے انشاءاللہ دنیا میں ایک اہم کردار ادا کرنا ہے. حضرت صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک کے مطابق یہاں دنیا کی قسمت کے فیصلے ہوں گے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا. یہ جو آج کل آپ کو ادھر یہ ہماری عدالتوں کی اور اسٹیبلشمنٹ کی اور وکیلوں کی اور ڈاکٹروں کی جو ہنگامہ یادائیاں، اور یہ جو کرپٹ سیاستدانوں کی کرپشنیں اور یہ ان کی جو شرارتیں اور ان کی جو منافقانہ جو چیزیں ہیں نہ دکھائی دیں گے، سب مٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس گندگی میں سے اللہ تعالیٰ، جس طرح اللہ تعالیٰ کمل کا پھول گندگی میں سے نکالتا ہے، اس گندگی میں سے کوئی اللہ اپنا ایسا بندہ نکالے گا جو قائد اعظم کے مشن کو انشاءاللہ پورا کرے گا، اور پاکستان عالم اسلام ہی نہیں دنیا کے لیے ایک مثال بنے گا. وما علینا الا البلاغ. ناظرین، یہ میرا اپنا آفیشیل چینل ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو آپ سے گفتگو کرتا ہوں وہ خلوص نیت سے کرتا ہوں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں کو عقل کل ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو بھی کرتا ہوں خلوص نیت سے کرتا ہوں، اور میرا مقصود صرف پاکستان ہے، پاکستان کے لیے ہی جینا مرنا ہے. اگر آپ اس مشن میں میرا ساتھ دیں گے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا. اس کے شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں. وما علینا الا البلاغ.